سارے تو ہمارے روز یوز ہو رہے ہیں، بہت سارے تو یوز ہو رہے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اسما، لیکن فیل کے میننگ میں یوز ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ہم جب یہ آئیں گے نا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کیا کیا ہے۔ اب اسماء الافعال جو ہیں یہ کیا ان ہیں؟ اسما ہیں، ابھی نیچے ان کی ڈیفینیشن آئی ہوئی ہے نا، اور ان کے بارے میں یہ بھی دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوا جو ہے 12 نمبر کے ساتھ کہ عام افعال کے مقابلے میں یہ زیادہ مبالغہ ہے، ان میں معنی میں ان کے زیادہ مبالغہ ہے، یعنی زیادہ ہے نا، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ مبالغہ ہے، اس کے معنی میں زیادہ شدت ہے، زیادہ پائیداری ہے، تو یہ ان معنوں میں یہ ہیں اسما۔ اب ہم پیج شروع کرتے ہیں۔ اسماء الافعال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان اسما کو اسماء الافعال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وضع اول، یعنی کہ اصل میں ان کی بناوٹ جو ہے نا وہ اعتبار سے وہ یہ اسم ہے، اور کیونکہ ان میں سے بعض اصل میں مصدر ہیں تو اس لیے وہ اسم بھی انہیں کہہ رہے ہیں، جیسے رویدہ، اور بعض ظرف سے بنے ہیں۔ اب یہ ہیں اسماء الافعال دونہ کا، اب یہ ظرف مظروف نہیں ہے بلکہ یہ اسم کے طور پہ یوز ہوں گے، اور بعض جو ہے نمبر 3 پہ لکھا ہے جار مجرور سے مل کر بنے، جیسے علیکہ۔ اب اس میں جار مجرور والے میننگ علیکہ کے والے نہیں آئیں گے بلکہ اسماء افعال والے آئیں گے، اور بعض مصدر کے مشابہ ہیں اور مصدری معنی میں ان کا استعمال درست نہیں ہے، جیسے شتانہ اور ہی ہاتھا، ہی ہاتھا۔ تو اب دیکھیں آپ پھر ایک دفعہ ہم یہاں پڑھتے بھی ہیں، پھر آپ ضرور ریکارڈنگ سنیں گے، پیج آپ کے سامنے ہوگا، بہت سارے اس میں سے یوز ہو رہے ہیں ڈیلی کے، اس وجہ سے ہمیں ان کا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ عام افعال کے مقابلے میں ان میں زیادہ مبالغہ ہے معنی میں۔ معنی کون سے؟ جو فعل کے اندر معنی ہوتے ہیں اس میں زیادہ تکثیر ہے، زیادہ شدت ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ ان اسماء کو اسماء الافعال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وضع اول کے اعتبار سے اسم ہے اصل میں اسم، فعل نہیں ہے لیکن کام فعل والا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ کس لیے انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب وضع اول کے حساب سے یہ اسم ہے، کہ کیونکہ ان میں سے بعض مصدر ہے، مصدر تو اسم ہوتا ہے، جیسے رویدہ۔ دیکھیں یہ صورت میں ہے نا، آخر والے میں صورت طارق میں ہے، میں خیال رویدہ ہے یہ مصدر، اس میں مصدر لیکن فعل کے میننگ میں یوز ہو رہا ہے۔ پھر بعض ظرف سے بنے، جیسے دونہ کا، اصل میں تو ہم دونہ کا کو ظرف مظروف کہتے ہیں نا، لیکن اس میننگ میں نہیں آئے گا۔ پھر تیسرا ہے بعض جار مجرور سے بنے، جیسے علیکہ، اب یہ جار مجرور نہیں ہوگا بلکہ اس فعل کے میننگ میں آئے گا، اور بعض مصدر کے مشابہ ہیں اور مصدری معنی میں ان کا استعمال ثابت نہیں ہے، جیسے شتانہ اور ہیہاتہ۔ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا تو ہے نا کہ یہ وضع اول کے اعتبار سے اسم ہے، اور نمبر 2 میں ہے کہ وضع ثانی یعنی استعمال کے لحاظ سے فعل کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، تاہم یہ فعل کی طرح نہ تو فعل کی علامات قبول کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا مضارع میں ہوتی ہیں نا 4 علامات ہیں، کہ یا حروف عطین، ہم الف تا یا نون جن کو ملا کے حروف عطین کہتے ہیں، تا یا غائب کے لیے، تا حاضر کے لیے، الف واحد متکلم، نون جمع متکلم۔ تو اس میں یہ فعل کی نہ تو علامات قبول کرتے ہیں اور نہ ان کے صیغے فعل کے صیغوں کی طرح بدلتے ہیں، بس ایک ہی رہتا ہے جو شکل ہے۔ کلیئر ہو گئی یہاں تک بات کہ اصل میں یہ اسم ہے لیکن معنی میں یہ فعل کے یوز ہوں گے، ہم دیکھیں گے ان کو، اور یہ اول بناوٹ ان کی جو ہے اسم ہے لیکن معنی میں فعل کے یوز ہو رہے ہیں، لیکن فعل جو یوز ہو رہے ہیں نا تو نہ ہی فعل کی علامات قبول کرتے ہیں کہ اس کے اوپر حروف عطین میں سے کچھ آئے، نہ ہی فعل کی طرح السلام صیغے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ یہ میم اسماء الافعال کا جو بتا رہی ہیں، کیا یہ مصدر ہیں؟ آپ نے کہا ہے نہیں، سارے مصدر نہیں ہیں، دیکھیں مصدر سارے نہیں ہیں، وہ تو کچھ کی ایگزامپل رویدہ جیسے ابھی ہم کرتے ہیں، دیکھیں آگے چل رہے ہیں نا،
یا پھر جار مجرور ہے یا ظرف مظروف کی شکل اچھا میں ہے. پھر کیا ان میں زمانہ بھی ظاہر ہوتا ہے یا صرف دیکھیں یہ نام ہی دیکھیں ظاہر کرتے ہیں؟ ابھی آگے پڑھتے ہیں نا, ابھی پھر ہمیں پتہ لگے اچھا گا, بہت ساری باتیں ٹھیک پتہ لگیں. ٹھیک ٹھیک ہے, جزاک تو اللہ. وضع ثانی یعنی کہ استعمال کے لحاظ سے یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں, لیکن فعل کے بھی نہ تو ان کی علامات لیتے ہیں نہ ان کے صیغے بدلتے ہیں کہ بھئی واحد تثنیہ جمع یا مؤنث مذکر, وہ چیز بھی نہیں ہوتی, بس اسی شکل میں رہیں گے. بناوٹ ان کی اسم کے لحاظ سے, عمل ان کا فعل کے لحاظ سے. مثلا دیکھیں ہم مشہور اسماء افعال مندرجہ ذیل ہیں. پہلے تو ہے رویدہ. اب ہمیں تو پتا ہے رویدہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے, ظاہر ہے اس کا میرا خیال پرنٹ ہوا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی سائٹ پہ, لکھا ہوا ہے انیلا بیٹی, چیٹ میں آپ نے اس کو کیا ہے ڈسپلے. نہیں میم, گروپ میں یہ ہے سارا, اور ابھی میرا نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا تو وہ زاہدہ جی ہوسٹ بن گئی ہیں, تو اس اچھا لیے میں ٹھیک وہ ہے, ڈسپلے نہیں کر لیکن پا رہی. لیکن آیا ہوا نہیں ہے اس کی پکچر, ڈسپلے نہیں ہوئی بھی. زاہدہ جی کو میں نے میسج کیا ہے کہ آپ مجھے اگین ہوسٹ بنا دیں تو میں ڈسپلے کر زاہدہ دیتی ہوں. آپ کر دیں گی اگین ہوسٹ بنا دیں انیلا کو, تاکہ وہ نا میم اب آپ ہیں. ہو گئی آپ آپ ہوسٹ. ہوسٹ ہیں اس ٹائم. اچھا نہیں, میں آپ ہوسٹ تو ہیں. کہاں پہ کرنا ہے پھر مجھے نہیں پتا. میم آپ رہنے آپ دیں, میں مجھے کرتی ہوں. اچھا کر دیں بیٹی. میم چلیں میرا بھی آ دو گئی ہیں چلیں سمرا آپ کی. ٹھیک ہے بیٹا چلیں. تو اب یہ دیکھیں آپ کے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سائڈوں پہ جو میں نے پتہ نہیں بعد میں لکھا ہوگا کسی وقت جب سر سے کوئی بات ڈسکس ہوئی ہوگی یا سر نے پڑھایا ہوگا, کہ یا پرنٹ میں ہی یہ لکھا ہوا ہے. جیسے یہ اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے نا کہ یہ عام افعال کے مقابلے میں یہ زیادہ مبالغہ ہے, ان کے میننگ میں زیادہ مبالغہ ہے, یعنی جو فعل کا میننگ ہوگا نا ان میں ان سے زیادہ تکثیر ہے, زیادہ مبالغہ ہے. تو پڑھنا بھی ابھی ہم نے تھوڑی دیر ہی ہے, بس آج میں نے کہیں جانا تھا تو ٹائم ہمارا ہوتا ہے نا اپوائنٹمنٹ, تو ایک اپوائنٹمنٹ ہے وہاں جانا تھا. جی میم کون سا السلام نمبر؟ علیکم میم. وعلیکم السلام. جی ہیرا, جی میم سمرا یہ آپ تو کیا نہیں. کہہ رہی ہیں؟ ایک منٹ ہیرا جی, سمرا آپ بیٹا کیا کہہ رہی ہیں؟ میم پیج نمبر پوچھ رہی تھی میں, 12 ڈسپلے 12 کون سا 12 کرنا؟ 12. اوکے. جی ہیرا اب آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میم اس پیج پہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں لکھا ہوا, بالکل پلین ہے نا, تو آپ یہ باتیں آپ بڑھا لیں, کیونکہ دیکھیں جو یہ میم روادہ سائڈ پر کچھ پہلے نہیں لکھا ہوا, سائڈ پر نہیں ہے, لکھیں, اب لکھ لیں آپ, جو یہ بات بھی نہیں حاشیے میں. لکھی ہوگی کیونکہ یہ بھی شاید ہم نے بعد میں لکھی تھی جب سر سے پوچھا یا بتایا کہ عام افعال اوپر سب سے لائن کے اوپر عام افعال کے مقابلے میں جو, کیونکہ یہ ابھی دیکھیں آپ فعل کی میننگ میں آئیں گے, مبالغے میں ان کے اندر جو فعل کے میننگ ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ تکثیر اور مبالغہ ہے, ان اسماء افعال میں ہے یہ اسم. اچھا اب دیکھیں جیسے روادہ ہے مجرد, تو روادہ یرودو, اور پھر اس کا مصدر ہے رویدن, تو وہ رویدہ ایز اے مصدر آتا ہے نا, شاید سورت طارق میں ہے 30ویں پارے میں, رویدہ امہلہم رویدہ. اچھا اب رویدہ کیا ہے, دیکھیں یہ رویدہ جو ہے نا امر کے صیغے میں ہے, اس کا مطلب ہے آہستہ یا کچھ دیر کے لیے جانے دو, یعنی مہلت دو. لکھا ہوا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بات, تو لکھنا یہ ہے کہ یہ امر کے صیغے میں مصدر ہے. مصدر تو امر کے میننگ میں نہیں آتا نا, لیکن یہ امر کے میننگ میں ہے رویدہ. تو امہلہم رویدہ کہ انہیں ڈھیل دیں, کیا آگے ہے آہستہ آہستہ دیں یا کچھ دیر کے لیے جانے دو, مہلت دو, یا پھر ابلیغ مہلت دو. لکھا ہوا ہے یہ بات. تو یہ ہے مصدر, اس میں مصدر کا وزن بناوٹ کے لحاظ سے پہلی جو اس کی بناوٹ وضع ہے اول کے لحاظ سے اسم ہے, لیکن اب یہ میننگ میں امر کے یوز ہو رہا ہے. اب دیکھیں رویدہ تو مصدر ہے, تو ڈھیل دینا کے میننگ میں آئے گا, مہلت دینا کے, لیکن ڈھیل دو, امہلہم رویدہ, یہ معنی میں اسی کے آ رہا ہے. پھر بلہا, دیکھیں دوسرا ہے بلہا, با لام ساکن اور ہا, معنی ہے بمعنی ہے دع, یعنی چھوڑ دے. بلہا ہے وہ ناؤن کیا بناوٹ, لیکن وہ
دا کے میننگ ہے امر کا، وہ بھی میننگ دے رہا ہے، امر کا لکھ دیں اس کے پر کہ امر کے میننگ دے رہا ہے. جیسے اگزامپل لکھی ہوئی ہے یہاں پر بلہا زیدن، یہ مبنی بر فتح ہے اور رویدہ کی طرح. اچھا اب دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ رویدہ بھی اور یہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی آئے گا. جیسے رویدہ ہے، اب ہل ہم کی ضمیر جا رہی تھی لیکن رویدہ اکیلا واحد ہی ہے، تو اسی طرح بلہا بھی واحد ہو تثنیہ لکھی ہوئی ہے یہ بات، تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی بلہا اور رویدہ سنگل سنگل ہو کر آئے گا، سب میں یکساں استعمال ہوتا ہے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ہو گئے. اب ہے تیسرا دون کا. اب ہمارے لحاظ سے تو وہ ظرف مظروف ہے. ظرف مظروف تب ہوگا جب کوئی پیچھے فعل ہے. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اس وقت ظرف مظروف ہے یا یہ اس میں اسماء افعال میں سے ہے؟ تو فعل نہیں ہوگا نا پیچھے کچھ. اب یہ بھی امر کے میننگ میں ہے. دون کا مطلب ہے بمعنی خذ، لے لے، پکڑ لے. دون کا مال کا و بلہا ما لی غیرے کا. دیکھیں دون کا پکڑ لے، مال کا جو تیرے لیے اسے لے لے. اب دیکھیں دون کا کے ظرف مظروف ہوتے ہیں تب تو یہ میننگ نہیں آئیں گے نا. تو یہاں پہ یہ اسماء الافعال کے طور پر آیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ فعل نہیں ہوگا، فعل کا ہی پھر مفعول فیہ بنتا ہے نا، لیکن دون کا آیا ہوا ہے تو یہ بمعنی خذ امر کے صیغے کے لیے میننگ میں آئے گا. اور اگزامپل اس کی لکھی ہوئی ہے کہ دون کا مال کا، پکڑ لے، لے لے جو تیرے لیے، وہ بلہا مالی غیرے کا، اور چھوڑ دے اس کو جو تیرے سوا تیرے غیر کا ہے اسے چھوڑ دے. اب دیکھیں اور پھر کیا ہے کہ لکھا ہوا ہے اضافت کی ضمیر مخاطب کے بدلے سے بدل جاتی ہے. اچھا دیکھیں اب یہ جو کاف کی ضمیر ہے نا جو مخاطب کے بدلنے سے بن جاتی ہے، تثنیہ کوئی ہوگا کہ تم دونوں لے لو، دونا کما، تم سب لے لو، دونا کم. مخاطب کی ضمیر بدلی جائے گی، یہ لکھی ہوئی ہے بات انہوں نے. اضافت کی ضمیر مخاطب کے بدلنے سے بدل جاتی ہے. سمجھ آ گیا؟ چوتھا ہے دیکھیں علی کا. اب یہ جار مجرور نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی فعل نہیں ہوگا، کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بمعنی الزم، لازم پکڑ لے. اس کی ضمیر بھی دونا کیا کی طرح مخاطب کے بدلنے سے بدل جاتی ہے، جیسے علیکا، علیکما، علیکم، علیکا. اب کیا ایگزامپل لکھی ہوئی ہے؟ علیکا ان تخدما وطنا کا، آپ پر لازم ہے کہ اور فرض ہے کہ آپ اپنے وطن کی خدمت کریں. تخدما وطنا کا کہ آپ پہ لازم ہے. اب علیکا جو ہے اس وقت اسماء الافعال ہے اور الزم کے میننگ میں ہے کہ لازم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حیا حل، دیکھیں امپورٹنٹ بات ہمیں نہیں آج تک پتا ہوتا اگر ہم اس کو نہ دیکھیں. حیا حل اس کا تلفظ 6 طرح سے ہے. حیا حل، حیا حل، حیا حلن، حیا حلن، نہیں حیا حلن، اور پانچواں ہے حیا حلا، اور چھٹا ہے ہئی حل. یہ آمادہ کرنے اور اجلت طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہ حیا حل ہوتا ہے جو نماز اذان میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، حیا حل الصلاۃ. اصل میں یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں، میں تو اپنے ذہن میں ہی تھا حیا علی الصلاۃ، جلدی کرو نماز میں. تو یہ حیا حل الصلاۃ ہے، بولنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ حیا علی الصلاۃ، علی الصلاۃ، اللہ کے میننگ میں، لیکن یہ اصل میں کیا ہے اس کا جو پروننسیشن، حیا علی الصلاۃ، حیا جلدی کرو نماز کی طرف آنے میں. یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہا جو ہے نا، اب ہا ہے الگ سے، میم ہا ہے. لیکن ادھر تو آئین لکھا ہوتا ہے نا، حیا علی الصلاۃ. نہیں دیکھیں یہ ہے وہ آئین غلط، جس کو اچھا نہیں پتا، ہم اچھا بھی یہی سمجھتے تھے. اب انہوں نے کہا ہے نا، دیکھیں آؤ نماز کی طرف،
حیا حل हम्म الصلاۃ یہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہوگا پھر. जी जी सही ہاں اب نیکسٹ ہے ہاں چھٹے نمبر پہ. اس کا تلفظ 3 طرح سے ہے اور ہر تلفظ میں امر کے 6 صیغے ہیں. یہ بھی خذ کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، لے لے، پکڑ لے. اب واحد مذکر حاضر کے لیے ہا ہے، تسنیہ اس کا ہا، جیسے ہم الف لگا دیتے ہیں ہا آ ہے، اور یہ ہا نہیں ہے صرف ہا آ، ایک حمزہ اوپر ڈلا ہوا ہے، اور جب الف لگا دیں گے اس کے ساتھ تو تسنیہ جمع کے لیے ہا او. اچھا ایک تو ویسے تھا، پھر دوسرا اس کا تلفظ ہے ہا ای، حمزہ کے نیچے زیر، اور تسنیہ ہا ایا اور ہا او، جمع سیم ہے. واو جو آگے آ رہا ہے نا تو پھر زیر تو نہیں آئے گا اس سے پیچھے. جمع میں جب حمزہ پہ زبر ہے تب بھی دیکھیں وہ جو اصل پہلا والا ہے نا اس کا مذکر ہا آ ہے، اور الف لگائیں گے آگے تو تسنیہ بنا، جمع میں ہا او، کیونکہ واو آ رہا ہے تو پیش آئے گا. اور جب زیر آئے حمزہ کے نیچے ہا ای، اور اس میں مد تو آئے گی کیونکہ مد کا رول پورا ہو رہا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، ہا ای ہا ایا اور ہا او. ٹھیک ہے. اب ہا آ نہیں، یعنی کہ وہ جو تھا نا وہ پتہ نہیں کیا تھا وہ پہلے والا حمزہ، اب زبر ہے حمزہ کے اوپر ہا آ، ہا اوما اور ہا یہ اس میں آتا ہے نا ہا مقرؤ کتابیہ، یہ میم ہا یہ پہلے پہ بھی حمزہ پہ مجھے لگتا ہے زبر ہی آئے گی کیونکہ خالی حمزہ نہیں ہوتا. ہاں خالی حمزہ نہیں ہوگا، کچھ آئے گا نا، ہاں پیش جی ہو، شاید پیش ہوگا، پیش تینوں حرکات آ گئی نا. ہا او ہوگا، اس کا تسنیہ بھی ہا آ ہے کیونکہ الف سے پیچھے تو پھر حمزہ پہ زبر ہی آنی پڑے گی، اور تیسرا پہ زبر والا ہو گیا، وہ پیش والا ہوگا ہا او، صحیح. ہے نا. ہاں جی کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ تو اب مجھے نہیں پتا لیکن خالی نہیں حمزہ لیکن نہیں ہوتا. زبر اور زیر والی تو نیچے آ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب وہ پیش والا ہی ہوگا ہاں جی ڈال. ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل، پھر وہ پیش والا ہی ہوگا. ہم صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر تسنیہ جو یہ ہا آ ہے نا، اس کا تسنیہ ہا اما، اور میم اس کے ساتھ آ رہا ہے اور الف اور ہا ام. اب یہ دیکھیں نا جو ہمارا ہے نا ہا ام، یہ صورت کون سی ہے، ہا مقرؤ کتابیہ. یہ پکڑو اپنی کتاب کو، میں دیکھتی ہوں نا، کوشش کرتے ہیں. کسی کو اور پتہ لگ رہا ہو کہ یہ کون سی سورت کی آیت ہے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ. کون سی سورت کی، یہ 30ویں پارے میں تو ہے کوئی نہ کوئی سورت. جی غزالہ آپ کو یاد ہو، یا انیلا بیٹی، یا سمرا بیٹا کہیں یاد ہے کون سی ہے کہ اپنا نامہ مال لو، یہ ایسے آتا ہے نا. میم تو آخری پارے میں ہے شاید، ہاں ایک ہے دفعہ تو آپ آئے آخری دوبارہ پڑھ میم لیں تو میں لکھ کے سرچ کر لیتی میم ہوں. یہ سورت الحاقہ میں ہے نا؟ ہاں حاقہ میں ہے، آخری میں نہیں، 29ویں میں ہے حاقہ. حاقہ میں. ہاں جزاک اللہ، تیسری صورت ہے، چوتھی ہے نا تیسری صورت حاقہ، اس کا چیپٹر نمبر ہے 69. تو جی اس میں جہاں پہ جب آ رہا ہے نا نہ ان کو دیے جائیں گے. آیت 19 سے. السلام علیکم وعلیکم السلام. 19 پہ ہاں دیکھیں نا، یہ یہی ہے، وہ یہی ہے. ہاں اب چونکہ میم ہے پیچھے پیش تھا تو میم کے اوپر پیش سے مل رہا ہے کہ لو پکڑو اپنا اعمال نامہ. اب یہاں پہ میننگ کیا ہے، ہاں جو ہے، ہاں دیکھیں لے لے پکڑ لے کے میننگ میں ہی آ رہا ہے نا. تو یہ اسماء الافعال ہے، وہاں پر بھی ہا مقرؤ کتابیہ، کیونکہ آگے ملانے کے لیے میم نہیں تو ساکن، اقرا بھی آگے کا حمزہ ساکن تھا جو پہ امر کا صیغہ ہے، تو اس لیے میم پہ پیش لگایا ہا مقرؤ کتابیہ، وہ یہی ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور ہا او ہا ای ہا آ، اس کے بعد اس کے واحد تثنیہ جمع کے صیغے بنے ہوئے، اور پھر
ان میں سے یہ یوز ہو رہا ہے، ہاؤ مکراؤ، ہاؤ مک ہاؤم ہے، لیکن وہ آگے ملانے کے لیے پھر میم پہ بھی پیش آ گئی ہے. تو یہ ہاؤ مکراؤ کتابیہ وہ یہی ہے، لے لو اپنی نامہ اعمال. جس کے یمین میں آیا تو پھر وہ آگے اس کی جو بھی اور باتیں. تو یہ آ گیا. مونس کے سیغے دیکھیں، یہ ہاں میم ساکن تھا اس وجہ سے، آگے بھی ساکن تھے دو، پھر پیش دے کے اس کو. آگے حمزہ ساکن ہونا تھا نا، تو اس کے پیچھے جی پیش ہے، جی. تو اس پہ میم پہ پیش کے ساتھ ملا ہے پھر. ہاؤ آیت میم نمبر مکراؤ 19 ہے. میم سورت حاقہ کی آیت نمبر کیا ہے؟ 19. 19. آیت اب نمبر دیکھنا 19. اگر زیر کے ساتھ تو نہیں مل سکتا تھا نا، جب ہوم پہ بھی جیسے پیش ہو تو آگے وہ ہوم بھی پیش کے ساتھ ملتا ہے، زیر کے ساتھ تو نہیں ملتا نا، کیونکہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے من بھی ہے، من ہمیشہ زبر کے ساتھ، من النفسی یا من زبر کے ساتھ ملتا ہے، من زیر کے ساتھ نہیں ملتا. ایسے ہی یہ جہاں پیش ہوتے ہیں پیچھے، وہ پھر آگے پیش کے ساتھ ہی ملتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ پیش کے ساتھ مل رہا ہے. اب مونس کے اس کے سیغے ساری جو 3 طرح سے تھا، ہا ای ہا آ ہا آنو، ہا آنا، ہا آنا، پھر دوبارہ ہا ای ہا ایا اور ہا اینا، پھر ہا ای ہا اما ہا اونا ہا انا. بہرحال یہ اس کے ہیں، لیکن یہ ہاؤ مکراؤ کتابیہ یہ ہمارا آیا ہوا، اس لیے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے زیادہ. جو میم الجمع ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ پیش کے ساتھ ہی آگے ملتا ہے، جمع کا میم جو ہوتا ہے. میم ہم بالکل ایسے، تم بڑے سارے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، یہ پیش کے ساتھ ہی ملتا ہے، اسی لیے پیش کے ساتھ ملا ہے وہ اسماء افعال میں سے، اور لے لے پکڑ لے کے میننگ میں ہے، اور ان میں اپنے جو فعل کا میننگ ہوگا خود اس سے زیادہ اس میں مبالغہ اور تکثیر ہے ان میننگ میں. تو دیکھیں یہ اسماء الافعال ہے آ رہے ہیں. پھر ہے ہیہاتا جو ہے نا بامعنی بعد جدہ، یعنی بہت دور ہوا. ہیہاتا ہے نا کہ بہت دور ہوا، تو اس کی تا پہ تینوں حرکات ثلاثہ آئیں گی، جائز پیش بھی آ سکتی ہے، ہیہاتو، ہیہاتی، ہیہاتا. مثلا ہیہاتی تا تو زیدن، یعنی بعد زیدن جدہ، زیدن جدہ، تو یعنی کہ یہ ماضی کے لیے آتا ہے، دور ہوا، بہت دور ہوا، یہ اس کے میننگ ہے. پھر سرعانہ یعنی بمانی سرعا جدن، اس نے بہت جلدی کی، ماضی کے لیے بھی استعمال، یہ بھی ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس نے، یعنی کہ جیسے ہے کہ سرعانہ میم یہ آتا ہے، یہ آتا جو سورۃ المومن. سرعا زید، مومنون میں ہے میم یہ سورۃ سرعانہ. المومنون کی آیت بھی ہے نا، یہ آتا لما توعدون. ہاں جی جی، سورۃ مومنون کی آیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آتا ہے نا، یہ جی آتا جی ہے 2 دفعہ مومنون، بالکل آتا ہے. آیت نمبر کیا ہے جی اس کی؟ 36. جزاک اللہ، تاکہ اس کے اوپر ایک دفعہ آ جائے. 36 نمبر آیت میں بھی آتا ہے نا، تو بہت دور ہوا بازی کے میننگ میں. اور سرعانہ جو ہے اس نے بہت جلدی کی، تو یہ شاید نہیں ہم نے پڑھا قرآن میں، شاید حدیث میں تو آئے گا نا. شتانہ بامعنی افتراقہ جدن، ماضی کے لیے جیسے شتانہ زیدن و بکرن، یعنی افتراقہ زیدن و بکرن، زید اور بکر بالکل جدا ہو گئے، اس جدا ہونے کے میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ اور بھی اسماء الافعال ہیں، کسی بھی ثلاثی اچھا ایک اور، یہ ابھی ہزار الگ بات آئے گا. اور دیکھیں آمین جو ہے یہ اسماء افعال میں سے ہے، یعنی قبول کر، آمین اسماء الافعال میں سے. اور حیا، اور یہ حیا حل کے ہی برابر ہے، آگے بڑھ جاؤ یا جلدی کرو، آگے بڑھ یا جلدی کر. حیا حل ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ نہیں ہے، حیا علی الصلاۃ. اب پتہ نہیں ہمارے معزز کو بھی کتنا، بہرحال یہ اس کو پوچھیں گے سر سے بھی ایک دفعہ کہ حیا علی الصلاۃ آتا ہے، کیونکہ حیا تو ہو گیا نا کہ
یہ اسماء الافعال میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہے آگے بڑھ. اب الصلاۃ آتا ہے یا حی علی الصلاۃ آتا ہے، یہ پوچھ لیں گے. پھر ایک اور ہے سواد اور ہاسا، خاموش ہو جا، امر کے میننگ میں لکھ لیں اس کے ساتھ، یہ امر کے میننگ میں آتا ہے. پھر ایک اور ہے مکان کا، ساہ کا مطلب ہے خاموش ہو جا، امر کا میننگ ہے. پھر مکان کا امر کا میننگ ہے ثابت قدم رہ، اور ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ جم جا، یعنی اور امر کے میننگ میں دو میننگ ہے اس کے. پھر امام کا آگے بڑھ، امر کا ہے. پھر زدنی، یہ جو وہاں پر ہے یہ ہے اب اسماء الافعال، مجھے اور دے. اور افن، اس کے آگے دیکھیں جو افن لگا ہوا ہے وہ بھی اسماء الافعال، یہ فعل نہیں ہے، اسماء اسم میں سے ہے لیکن فعل کے میننگ میں، اور فعل مضارع کے میننگ میں ہے، اور اس کا مطلب ہے میں تنگ ہوتا ہوں، یہ میننگ ہے. میں رکتا ہوں، تنگ پڑتا ہوں. وہ شاید وہاں بھی اف لکم فلا تقل لہما اف، وہ جو ہے پیرنٹس کے ایسے بارے میں. پیرنٹس کے بارے میں کہ ان کے آگے ایسے بھی نہ کہو. تو یہ دیکھیں ان کے میننگ ہم نے یاد کرنے ہیں. یہ اسماء الافعال ہے. یہ جو یہ والی بات ہے نا، یہ انشاءاللہ کل کر لیں گے. ہزارہ سے یہ اسم فاعل کا وزن بنے گا، ہزارن یعنی کہ فعالن کے وزن پہ بنتا ہے. کسی بھی دیکھیں اوپر ہی لکھا ہوا ہے نا، جو یہ آخری یہ لائن لکھی کہ ان کے علاوہ اور بھی اسماء الافعال ہیں جن کی یہ لسٹ ہے. تو جو اس کے آگے بات لکھی ہے نا، کسی بھی ثلاثی مجرد کے فعل تام سے فعالی کے وزن پر اسم میں فعل اور امر بن سکتا ہے. جیسے یہ آگے اگزامپل آئیں گی نا، ہزارہ سے ہزاری، کسی کے اس کے نیچے زیر آتی ہے فعالی بھی اور فعالی بھی. تو ہزاری تو بچ، احتیاط کر. نزلہ سے نزالی، میدان میں اتر. یہ امر کے یہ پڑھ لیں انشاءاللہ، کل ان کو پڑھ لیں گے. ایک اپوائنٹمنٹ ہے ادھر جانا ہے لیب میں، تو انشاءاللہ یہ کل آپ اگر کروا سکیں انہیں کروا لیں، ہم کل کریں گے انشاءاللہ سمرا بیٹی. تو یہ دیکھیں نا، یہ اسماء الافعال ہیں کہ اسما ہیں اول بناوٹ میں وضع میں، لیکن فعل کے طور پر یوز ہو رہے ہیں. اور جب فعل کے طور پر یوز ہو رہے ہیں تو ان کے میننگ میں مبالغہ اور تکثیر زیادہ ہے فعل کے میننگ کے مقابلے میں. ٹھیک ہو گیا؟ امپورٹنٹ ہے، کتنے سارے ہمارے یوز ہو رہے ہیں. اگر ان سے ابتدا ہو جائے کسی جملے کی تو پھر اسے ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. کیونکہ اسم ہی ہے نا، اگر ابتدا ہوگی تو پھر اسم ہی ہے. تو اصل میں اسم ایک اور بھی ہے. لیکن ہاں کام تو فعل والا کر رہے ہیں. دیکھیں جو آخر میں لکھا ہوا ہے نا سب سے تعالی، یہ فعالی کے وزن پہ ہے. اور یہ وہاں پہ تو بہت بولتے ہیں سعودی، تعال غزالہ، ان کو پتا ہوگا. واحد کو بول رہے ہیں تعال، تسنیہ تعالی ہوگا، لیکن جب جمع ہوتا ہے تو قرآن میں سورۃ بقرہ میں تعالو، آؤ. سورۃ آؤ ادھر. عمران میں بھی، آل عمران میں جی آؤ جی تعالو الی کلمات سواء بیننا. جی. تو قریب، اس کا مطلب ہے اور جو میں نے میننگ اور بھی لکھا ہوا ہے قریب ہو جا، آ جا، یعنی آ جاؤ، آنے کے میننگ میں. تو یہ ہمارا اسماء ہے، لیکن دیکھیں فعل کے میننگ میں یوز ہو رہا ہے. کتنے امپورٹنٹ ہے، کتنی باتیں اس میں ایسی ہیں جو ہمارے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ صحیح پتہ نہیں کہ یہ فعل ہے، یا ہم تو فعل ہی سمجھتے ہیں نا. میننگ میں یہ فعل کے یوز ہو رہے ہیں اسم. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم
ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.